چونکہ یہ اس ہاؤس کا روایت ہے کہ جب بھی کوئی معزز ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کے احترام میں اس دن کا ایجنڈا جو ہے دوسرے دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم معزز ممبر کی وفات پر اجلاس کی مزید کارروائی کی بغیر ملتوی کرتے ہیں۔ ہاں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا۔ The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2020 at 4 p.m. قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کسی قسم کی کارروائی کے بغیر پیر تک ملتوی۔ اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن کے 159 حکومت کے 80 اراکین ایوان میں موجود تھے۔ جماعت اسلامی کے رکن ایوان میں نہیں آئے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد قومی ترانہ ہوا تو تمام اراکین احترام میں کھڑے ہو گئے۔ وفات پانے والے اراکین کے لیے فاتح خوانی کے بعد اسپیکر اسد قیصر نے روایت کے مطابق اجلاس پیر 28 مارچ کی شام 4 بجے تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد۔ شہباز شریف سے صحافی نے پوچھا کیا بیک ڈور پر معاملات طے ہو رہے ہیں؟ شہباز شریف نے جواب دیا، کس نے کہا اس طرح معاملات طے ہو رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری تیاری مکمل ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری بولے، اگر اسپیکر اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہ دی تو احتجاج کریں گے۔ شہباز شریف کا اسپیکر قومی اسمبلی کے نام خط لکھا، 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اسی دن قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن بھی جمع کرائی گئی۔ فوری طور پر عدم اعتماد کے نوٹسز ملنا چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ چند ارکان کو 19 مارچ کو نوٹسز کی کاپی ملی۔ آئین کے مطابق آپ 14 دن میں اجلاس طلب کرنے کے ذمہ دار تھے لیکن آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ سیاسی منظر نامے پر ہلچل جاری۔ نون لیگی وفد کی رات گئے ایم کیو ایم رہنماؤں سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے بعد ایم کیو ایم کے وفاق کی سطح پر بھی اپوزیشن سے معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق مردم شماری، بلدیاتی قانون کو آئینی تحفظ دینا، سرکولر ریلوے کے فورس سمیت دیگر اہم نکات پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کو تحریری شکل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صوبائی وزیر رائے تیمور بھٹی اور اراکین پنجاب اسمبلی تیمور لالی اور وارث عزیز کی ملاقات۔ پارلیمنٹیرینز کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر پھر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، 27 مارچ کا جلسہ اپوزیشن کے خلاف عوامی ریفرینڈم ثابت ہوگا۔ پوری قوم وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، انتشار کی نہیں۔ کراچی میں سوراب گوٹ لا سپ سکوائر پر پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگ گیا۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری، ڈھول کی تھاپ پر رقص، پارٹی ترانوں کی دھنیں بھی بجائی جا رہی ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا، قوم حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے، 27 مارچ کو انسانوں کا سمندر نظر آئے گا۔ خرم شیر زمان نے کہا، سارے چور عمران خان کے خلاف ایک ہو گئے ہیں۔ OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اداروں پر عوام کا اعتماد ضروری ہے، ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے، حکومت عدلیہ کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پیکا آرڈیننس کے خلاف سماعت کے دوران ریمارکس۔ PBA، APNS، CPNE، ایمنڈ اور سینئر صحافیوں کی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آرڈیننس لانے میں کیا جلدی تھی؟ جس دن آرڈیننس جاری ہوا اس دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، کیوں نہ آرڈیننس کا عدم قرار دے دیا جائے؟ چیف جسٹس نے پوچھا، اداروں کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ تنقید مثبت ہے یا منفی؟ سماعت 30 مارچ تک ملتوی۔
कोई रुकन अदम एतमाद पर वोट डालना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। उसके वोट को शुमार ना किया जाना भी तौहीन है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, क्या आप फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाकर पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, आइन का आर्टिकल 63 पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले रुकन के खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार बताता है। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बर्तरी से कायम होती हैं। जस्टिस मरीब ने कहा, सब ने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। अदम एतमाद नाकाम होगी, इनकी गलत फहमी है, मैं दबाव में आ जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर अपोजिशन को खुला पैगाम। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हम इजलास। इमरान खान कानूनी टीम से भी मिले। सियासी सूरत हाल, इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान से राबतों का जायजा। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। अपोजिशन से अदम एतमाद का नंबर पूरा नहीं होगा। शेख रशीद ने सवाल किया, बहुत अहम दिन है, इत्तेहादी ऐलान क्यों नहीं करते? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे। पीडीएम का 28 मार्च को कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर जलसे का ऐलान। ऑपोजिशन का मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च के काफिले चल पड़े। JUI सिंध के रहनुमा मौलाना राशिद सोमरू की क़यादत में कराची से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। सोहराब गोट पर इस्तकबालिया कैंप से रुखसत किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में DI खान से काफिला 26 मार्च को रवाना होगा। तमाम काफिले 26 मार्च की शाम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट ख़त्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था, और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातिहा खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने, मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठ कर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूं कि ये रवायत है, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहां पर रोज कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूं कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान एक तारीख के एक अहम मोड़ पर है, एक दहाने पर है और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है।
یہ دھاندلی کے ذریعے، یہ دھونس کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں، یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر پارلیمانی ہوگا، تو پھر ہم ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے۔ میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں، میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے، ہم ہر وہ حربہ آئینی، قانونی، سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے، کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آج تو کیا بہانہ تھا؟ آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا، ہمارا ایک ریسپیکٹبل ممبر فوت ہو چکے ہیں، بالکل روایت ہے۔ مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر MNA فوزیہ وہاب صاحبہ she was unwell, she passed away، تو ہم نے فاتحہ پڑھا، مگر جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پورا کیا اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہم نے سیشن کنڈکٹ کی۔ اس اسپیکر نے عمران کا سہولت کار بن کے نہ صرف آج کا ڈیٹ سے بھاگے ہیں، اس سے پہلے جب 14 دن بعد آئین کے مطابق سیشن کو بلانا چاہیے تھا اس سیشن سے بھی وہ بھاگے۔ جب ہم یہ عدم اعتماد پیش کیے تو 2 دن کے اندر ہی اندر ان کا خوف نظر آیا، جب انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ ہر وہ حرکت وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھاگ سکیں۔ آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم متحد ہیں اور ہم عمران کو نہیں بھاگنے دیں گے۔ کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی۔ وہ عدم اعتماد جس کے لیے ہم نے سب مل کے 3 سال جدوجہد کی، وہ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے، اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں سلیکٹڈ کو غیر جمہوری شخص سے ہم جمہوریت کا انتقام لیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف آگے بڑھیں گے اور جمہوریت کا بحالی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہوں گا، پورا پاکستان کو مبارک دینا چاہوں گا۔ یہ جو وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہا ہے نا بھاگتے بھاگتے، یہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے، اس کا حکومت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ سلسلہ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے باتوں کا تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا
کہ پارلیمان کے اندر آئین، قواعد و ضوابط کی دجیاں 3.5 سال بکھیری گئی، اور آپ نے خود مشاہدہ کیا. آج بھی اسپیکر صاحب نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کر چیئر پر جو بات کی وہ ایک اسپیکر کی حیثیت میں نہیں تھی، بلکہ عمران خان کے ذاتی نوکر کی حیثیت. اور اس حوالے سے جب سے عدم اعتماد پیش ہوا ہے آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز پر، پارلیمان کے ممبران اور ان کے مہمانوں پر ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے، کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی، نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز، یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے. سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا، کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ باعث ہے، انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے. میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا، اور قوم نے آپ کو عزت بخشی. 5 سال آپ صوبے کے اندر اسپیکر رہے اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور اپنی اس قیادت سے جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے، دیگر پارٹیوں کی صورت میں یہاں موجود ہے، ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے. 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے، اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، روز اول سے حکومت بالخصوص اسپیکر مختلف بہانوں سے